اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، انکل ویسے آپ یہاں کتنے دن رہیں گے؟ جواباً میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کچھ کہہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کل ہی چلا جاؤں۔ اتنی جلدی؟ وہ مایوسی سے بولی، پھر مستفسر ہوئی، اچھا انکل یہ بتائیں آپ کی وائف کہاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے نہیں ہیں، میں نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ آپ کے بچے کیوں نہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی اور میں زیر لب مسکرایا۔ مطلب یہ کہ میں نے ابھی شادی نہیں کی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ حیران ہوئی۔ ہیں؟ اس نے ہیں کو کافی لمبا کھینچا اور دل ہی دل میں اس بار اس کے حیران ہونے پر میں محظوظ ہوا تھا۔ میں سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، لیکن کبھی کبھی میں ایسی لڑکیوں کی باتوں سے محظوظ ہوئے بنا نہیں رہتا تھا۔ سوچتا تھا کہ اگر اسے میری حقیقت کا پتہ چل جائے کہ میں ادھیڑ عمر کے بجائے نوجوان ہوں تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے گی، اسی لیے میں اسے بتانے سے احتراز برتتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ویسے آپ کی شخصیت کافی پرکشش ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ چاہیں تو ابھی بھی شادی کر سکتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے لڑکی تلاش کروں؟ ارے نہیں، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا، ابھی میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے تم زحمت مت کرو، جب مجھے شادی کرنی ہوگی تو سب سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا اور پھر تم میرے لیے لڑکی تلاش کرنا، ٹھیک ہے؟ اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی تو ہم دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھلا اور اینڈرسن اندر داخل ہوا۔ کراسٹی کو دیکھ کر انہوں نے منہ بنایا اور تنبیہی انداز میں کہنے لگے، تم ابھی تک جاگ رہی ہو، جاؤ جا کر سو جاؤ، انکل کو تنگ مت کرو، وہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ مسٹر ہاروے نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کراسٹی ہنستے ہوئے بولی، نہیں پاپا، میں انکل کو تنگ نہیں کر رہی، آپ بے شک انکل سے پوچھ لیں۔ اور پھر کراسٹی میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے قصداً زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر اینڈرسن، کراسٹی نے مجھے ذرا بھی تنگ نہیں کیا، بلکہ اس سے باتیں کر کے مجھے بہت اچھا لگا ہے، یہ زندہ دل لڑکی ہے۔ پھر کراسٹی مجھے کہنے لگی، اچھا انکل میں جا رہی ہوں، کل باتیں کریں گے۔ کراسٹی مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بائے انکل کہہ کر وہ چلی گئی۔ مسٹر اینڈرسن بھی مسکراتے ہوئے گڈ نائٹ کہہ کر چلے گئے اور میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور پھر نہ جانے مجھے کب نیند آئی پتہ ہی نہ چلا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے مچی مچی آنکھوں سے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا تو اس وقت صبح کے 7:15 بج رہے تھے۔ مجھے نیچے ناشتے کے لیے بلایا گیا تھا۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے تیار ہو کر نیچے چلا گیا۔ جب میں نیچے پہنچا تو ڈائننگ ہال میں وہاں مسٹر اینڈرسن اور اس کی مسز موجود تھیں۔ کراسٹی مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کراسٹی کے متعلق استفسار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ کالج چلی گئی ہے، تو میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور ناشتہ شروع کر دیا۔ کم سے کم دوپہر تک تو اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور چائے پینے کے بعد مسٹر اینڈرسن اور ان کی مسز تو گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے، جبکہ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں مسٹر ہاروے کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ کل سے انوشکا نے بھی دوبارہ مجھے کال نہیں کی تھی۔ اس سے فون چھین لیا گیا تھا یا کوئی اور بات تھی؟ ممکن ہے کہ کوئی اور بات ہو۔ میں بستر پر نیند دراز ہو کر اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میرے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے سیل فون نکال کر دیکھا تو انوشکا ہی کال کر رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ اس کی کال اٹینڈ کروں یا نہ کروں۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، تبھی میں نے کچھ سوچتے ہوئے کال یس کر لی۔ ہیلو، میں نے محتاط ہو کر کہا۔ ہیلو علی، دوسری طرف سے انوشکا کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ مترشح تھا۔ ہاں بولو انوشکا، میں نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی دریافت کیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں، میں نے احتیاط پسندی کا مظاہرہ کیا۔ کیا مطلب؟ انوشکا کی ٹھٹکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ حیرت کی بات ہے، تم جہاں موجود ہو تمہیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں۔ تم اس بات کو چھوڑو، میں نے کہا، یہ بتاؤ کس لیے فون کیا ہے؟ علی، تمہاری جان خطرے میں ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ وہ کیسے؟ کل جب میں تم سے ملنے ڈان کلب میں گئی تھی تو وہاں دیپک اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ مجھے زبردستی کار میں بٹھا کر گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہاری جان خطرے میں ہے۔ دیپک اور اس کے ساتھی تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ تم جہاں بھی جاؤ چھپ جاؤ، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اس کے لہجے میں میرے لیے خوف اور ڈر واضح مترشح تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر اطمینان بھرے لہجے میں جواباً کہا، دیپک یا اس کے ساتھی میری گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ تم میری فکر مت کرو، جب تک میرا اللہ نے چاہا تو تمہارے پتا یا اس کے گرگے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر بھی احتیاط کرنا، اس نے تنبیہی انداز میں کہا۔ میں بھگوان سے تمہارے لیے پرارتھنا کروں گی کہ میرے پتا جی یا ان کا کوئی بھی ساتھی تم تک نہ پہنچ سکے۔
میں نے اسے پوچھا کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں اپنے گھر پر ہی ہوں، وہ اداس لہجے میں بولی۔ پتا جی کے حکم پر مجھے گھر کے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، میرے باہر جانے پر سخت پابندی ہے، اور گیٹ پر کچھ پتا جی کے آدمی بھی موجود ہیں تاکہ میں کہیں بھاگ نہ سکوں۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ ویسے حیرت ہے، تمہارے پتا نے تم سے فون نہیں لیا؟ یہ بات اچانک ہی میرے ذہن میں آئی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو، انوشکا کی سانس لیتی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے اس نے چونکتے ہوئے کہا، اوہ، کہیں میرے فون کی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو، شاید پتا جی میرے فون کے ذریعے تمہاری لوکیشن معلوم کرنا چاہتے ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اوہ، ایسا ممکن ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ انوشکا کا لہجہ بھی مترشح تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ پتا جی نے میرا فون مجھ سے کیوں نہیں لیا۔ خود کو بچا لو علی، اس وقت جہاں بھی موجود ہو وہاں سے نکل جاؤ اور فون بند کر دو۔ میں فون رکھتا ہوں، گڈ بائے۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے رابطہ منقطع کیا۔ یہ بات میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آئی تھی؟ مجھے اپنی غفلت پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے انوشکا کی کال اٹینڈ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پانی سر سے اوپر ہو گیا تھا۔ رتن کمار نے مجھے ٹریس کرنے کے لیے بیٹی کا استعمال کیا تھا، اسی لیے اس نے انوشکا سے اس کا سیل فون نہیں لیا، اور وہ بے وقوف لڑکی باپ کی چال میں آ گئی۔ اب مجھے جو بھی کرنا تھا فوری کرنا تھا۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے مسٹر ہاروے سے رابطہ قائم کیا۔ کچھ دیر دوسری طرف بیل جاتی رہی، پھر چوتھی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، ہاروے کی سوئی سوئی سی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ مسٹر ہاروے، میں مورس بول رہا ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں مورس، خیریت؟ صبح صبح فون کرنے کا مطلب ہے کہ یقیناً کوئی خاص بات ہے، ہاروے نے جواباً کہا تو میں نے اسے انوشکا کی کال کے حوالے سے بتایا۔ ہاروے کی سنجیدہ ہنکاری سنائی دی۔ ایسا ممکن ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، تم اینڈرسن کو لو اور کہیں بہت دور جا کر انوشکا سے بات کرو اور اپنا سیل فون آف کر دو۔ اگر تمہاری آخری لوکیشن ٹریس ہو بھی گئی تو وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہاروے کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ اس کا آئیڈیا تو بہت اچھا تھا۔ اس طرح اگر میری لوکیشن ٹریس بھی کی جائے گی تو رتن کمار کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تبھی میں نے بلا تعامل کہا، ٹھیک ہے، آپ اینڈرسن کو ہدایات دے دیں۔ اوکے، ہاروے نے کہتے ساتھ ہی رابطہ ختم کیا تو میں نے بھی سیل فون پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اینڈرسن آ گیا۔ چلے مسٹر مورس۔ میں اینڈرسن کے ساتھ کار میں بیٹھ کر کافی دور ویرانے میں پہنچ گیا، جہاں قرب و جوار میں گندگی کے ڈھیر موجود تھے۔ ایک طرف گندے پانی کا تالاب بھی موجود تھا، جہاں سے اٹھنے والے تعفن نے ماحول کو متعفن کر رکھا تھا۔ قدرے دور چھدرے درخت بھی دکھائی دیے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اینڈرسن کار سے نکل کر کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور سگریٹ سلگا کر اس کے کش لینے لگا۔ شاید اسے ایسا کرنے کے لیے ہاروے نے کہا ہوگا۔ میں نے کار سے باہر نکلنے کے بجائے سیل فون نکالا اور انوشکا کو کال کی۔ دوسری طرف بیل جاتی رہی، لیکن انوشکا نے کال اٹینڈ نہ کی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ بیل بج کر بالآخر بند ہو گئی تو میں نے ری ڈائل کا بٹن پریس کیا۔ لمحہ بھر کے بعد دوسری طرف بیل بجنے لگی۔ فون اٹھاؤ انوشکا، فون اٹھاؤ، میں نے عالم پریشانی میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی میں نے انگشت شہادت سے اپنی پیشانی مسلنی شروع کی۔ پیشانی مسلنا پریشانی کی ایک علامت ہے۔ ایک ایک لمحہ سولی پر لٹکتے ہوئے گزر رہا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی وسوسے ذہن میں گونج رہے تھے کہ کہیں رتن کمار نے انوشکا سے سیل فون لے تو نہیں لیا۔ بالآخر بیل بج کر بند ہو گئی تو میں نے جھلاہٹ بھرے انداز میں سیل فون ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ میں نے اینڈرسن کی طرف دیکھا تو وہ بدستور دوسری طرف منہ کیے سگریٹ پینے میں مگن تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں دوبارہ انوشکا کو کال کروں یا نہ۔ ممکن ہے اس بار وہ اٹینڈ کر لے۔ اسی ادھیڑ بن میں 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے سیل فون کی بیل کی آواز کار کے ماحول کو مرتعش کرنے لگی۔ میں نے بےتابی سے لپک کر سیل فون اٹھایا۔ انوشکا کی کال تھی۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو انوشکا، میں انوشکا نہیں، تمہارا باپ رتن کمار بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رتن کمار کی غراتی ہوئی آواز نے میری سماعت کو مجروح کیا تو میرے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی اور فطری طور پر میرے اعصاب تن گئے۔ میری رگوں میں خون کی گردش بھی تیز ہو گئی تھی۔ ذلیل انسان، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تو مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے تو نے اپنی بیٹی کا استعمال کیا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن یاد رکھ، تو میری گرد کو بھی نہیں پا سکے گا۔ البتہ جس روز تو میرے ہاتھ لگ گیا نا، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کتے کی موت سے کم نہیں ماروں گا۔ تیری لاش پر لوگ تھو تھو کریں گے۔ شاید میری بات نے اسے بھی تیش دلا دیا تھا۔ اس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ کتے کی موت تو میں تجھے ماروں گا۔ تو جہاں بھی چھپ لے میں تجھے ڈھونڈ نکالوں گا۔ تو میری طاقت سے ناواقف ہے چھورے، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ تو بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جا، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو اپنی بہن کے لیے انڈیا آیا ہے نا، تو سن لے، تو کبھی اپنی بہن تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جہاں بھی ہے
بہت خوش ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے مغلظات کی بوچھاڑ بھی کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میری بہن نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا، اور تو مجھے طفل تسلیاں دے رہا ہے؟ یہ وقت بتائے گا کہ تو میرے ہاتھوں جہنم واصل ہوگا۔ تجھ جیسے روسیاہی انسان اس دھرتی پر بوجھ ہیں۔ اس نے خود موت کو گلے لگایا تھا، رتن کمار وضاحتی لہجے میں بولا۔ میں نے تو اس کے لیے لاکھوں ڈالر دیے تھے جو تیری بہن کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ ویسے ایک بات کہوں، تیری بہن تھی بہت خوبصورت، اگر وہ خودکشی نہ کرتی تو میں اسے ساری زندگی اپنے دل کی رانی بنا کر رکھتا۔ سچ کہتا ہوں چھورے، آخر میں اس نے کری آمیز کہا لگایا۔ اس کی بات نے میرا غصہ سوا نیزے پر پہنچا دیا تھا، تاہم میں نے اپنے غصے پر حتی الامکان قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا تھا۔ میں عالم ضبط میں بولا، بے غیرت انسان، تیری جوان بیٹی ہے اور تو دوسروں کی بیٹیوں پر بری نظریں رکھتا ہے۔ شکر ہے کہ میری بہن نے اپنی عزت کی خاطر موت قبول کر لی۔ لعنت ہے تجھ پر، اگر کوئی تیری جوان بیٹی کو خریدنا چاہے تو کیا تو اسے فروخت کرے گا؟ بتا رتن کمار، ویسے میں تجھے پیشکش کرتا ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں تیری بیٹی۔ بول کتنے پیسے لے گا؟ بول کتنے لے گا پیسے؟ بس، رتن کمار نے مجھے مزید بولنے سے روک دیا۔ ایک لفظ بھی میری بیٹی کے بارے میں کہا تو تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ واہ رے رتن کمار واہ، میں نے ہنکارا بھر کر کہا۔ تو دوغلا انسان ہے۔ اب دیکھ تجھے اپنی بیٹی کتنی عزیز ہے، اس کی خاطر تو میری زبان کھینچنے پر تیار ہے، لیکن دوسروں کی بیٹیاں تیری نظر میں کھلونا ہے۔ لعنت ہے تجھ پر رتن کمار۔ اپنی بکواس بند کر رتن کمار گر جا۔ ہا میں نے اس کے پاگل پن پر کہا لگایا۔ تو پاگل ہو چکا ہے رتن کمار، نہ جانے تو نے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہے۔ سوچ، جب تیرے کرتوت دنیا کے سامنے آشکار ہو گئے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ لوگ تجھے پتھر ماریں گے، سنگسار کریں گے۔ ویسے میں نے تیری بیٹی کو تیرے کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا ہے اور وہ تجھ سے نفرت کرتی ہے۔ یقین نہ آئے تو انوشکا سے پوچھ لو۔ آخر میں میرا لہجہ خود بخود نفرت آمیز ہو گیا۔ میں پردہ تصور میں رتن کمار کو دیکھ سکتا تھا۔ میری باتوں نے اسے یقیناً اپنے سر کے بال نوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ غصے سے اس کا سیاہ چہرہ اور بھی سیاہ ہو کر مسخ ہو رہا ہوگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری گردن ہی توڑ دے۔ تو بتا اس وقت ہے کہاں؟ میں وہیں آتا ہوں، رتن کمار کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جلدی بتا کہاں ہے تو، بول کہاں ہے؟ آخر میں وہ چیخا تھا اور میں نے سیل فون کان سے فاصلے پر کر لیا تھا۔ جب اس کی چیختی آواز بند ہوئی تو میں نے سیل فون کان سے لگا لیا۔ تو انتظار کر رتن کمار، میں نے متانت بھرے لہجے میں کہا۔ تجھ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اور وہ ملاقات تیری زندگی کی آخری ملاقات ہوگی۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے رابطہ منقطع کرنے کے بعد سیل فون آف کر کے اس میں سے سم نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کار سے باہر نکل کر سیل فون توڑ دیا، ساتھ ہی سم کے 3 ٹکڑے کر کے ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیے۔ اب رتن کمار لاکھ کوشش بھی کرتا تو وہ میری لوکیشن ٹریس نہیں کر سکتا تھا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد میں نے بیک مرر میں خود کو دیکھا تو غصے کی شدت سے میرا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ یقیناً رتن کمار بھی چراغ پا ہوگا۔ یہ سچ تھا کہ میں اسے اپنی بہن کو خودکشی کی وجہ سے زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اسے موت کے گھاٹ اتار کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے مجھے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اینڈرسن کو آواز دی تو وہ فوراً ہی آ گیا۔ چلیں، اس نے کھڑکی سے جھانک کر استفسار کیا۔ میری بات مسٹر ہاروے سے کراؤ، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے سیل فون سے ہاروے سے رابطہ قائم کیا اور سیل فون مجھے دے کر واپس اسی جگہ پر چلا گیا۔ میں نے رتن کمار سے ہونے والی بات چیت دہرا دی تو ہاروے نے متانت بھرے لہجے میں کہا، ایسے لوگ صرف گیدڑ بھبکیاں ہی دے سکتے ہیں۔ تم اینڈرسن کے ساتھ واپس جاؤ اور اطمینان رکھو۔ اب وہ تمہیں ٹریس کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اینڈرسن تمہیں نیا سیل فون دے دے گا۔ اب تم میری کال کا انتظار کرو۔ چند مزید ہدایات دینے کے بعد ہاروے نے رابطہ منقطع کر دیا تو میں نے بھی سیل فون آف کر کے اینڈرسن کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے اور میری سوچوں کا محور رتن کمار تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 103 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 2 روز گزر گئے تھے اور ہاروے کی ہدایت پر اینڈرسن نے مجھے نیا سیل فون لے دیا تھا جس میں سم بھی موجود تھی۔ اینڈرسن نے بتایا تھا کہ مسٹر ہاروے کا پیغام ہے کہ جب تک وہ خود رابطہ نہ کریں مجھے انہیں کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاروے نے ایسا حفظ ما تقدم کے طور پر کیا تھا۔
میں جانتا تھا کہ ہاروے انوشکا کو اغوا کرنے کے بعد ہی مجھ سے رابطہ کرے گا، مگر رتن کمار میری توقع سے بھی زیادہ کایا اور مکار ثابت ہوا تھا۔ معلوم نہیں اس نے انوشکا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، مجھے اس کی متعلق پرواہ نہیں تھی، لیکن میں اس لڑکی کا احسان مند تھا کہ اس نے مجھے اپنے باپ کے اقدام کے بارے میں بر وقت اطلاع دے کر مجھے مرنے سے بچا لیا تھا۔ میں رتن کمار کے آدمیوں کے لیے ترنے والا نہیں تھا کہ وہ مجھے آسانی سے قابو کر لیتے، لیکن اس کے باوجود احتیاط کا دامن میں نے نہیں چھوڑا تھا، اور یہی عقل مندی کا تقاضا بھی تھا کہ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں، ورنہ دشمن اپنے شکار پر جھپٹنے میں دیر نہیں کرتا۔ دفعتاً دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں خیالات کی دنیا سے باہر نکلا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کراسٹی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے اندر کڑواہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک بار پھر میرا سر کھانے آ گئی تھی۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ ڈیڈ اور ممی گھر پر نہیں ہیں اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، تو مجھے آپ کا خیال آیا اور میں آ گئی۔ میں اندر ہی اندر چونکا۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ مارکیٹ تک گئے ہیں، کراسٹی جواباً بولی۔ راشن ختم ہو رہا تھا تو وہ راشن خریدنے چلے گئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہنکاری بھری۔ تم ساتھ نہیں گئی؟ نہیں انکل، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بازاروں میں جانا پسند نہیں، میں کبھی کبھار جاتی ہوں، مجھے اپنی ضرورت کی چیزیں لینی ہوں، ورنہ ممی ہی لے آتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد کراسٹی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ چائے پئیں گے؟ میں نے کہا ہاں، تو اس نے کہا کہ میں چائے بنا کر لے آتی ہوں، پھر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ میں اس کا دل رکھنے کی خاطر کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چائے بنا لائی اور ہم دونوں چائے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے لگے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد کار کے ہارن کی آواز سنائی دی تو کراسٹی اٹھتے ہوئے بولی، ڈیڈی اور ممی آ گئے ہیں، میں گیٹ کھولتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شکر ادا کیا۔ جب تک مجھے یہاں رہنا تھا کراسٹی کو تو برداشت کرنا تھا، اس لیے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اینڈرسن اور بیلا گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے اینڈرسن کا چہرہ دیکھا اور میں بے اختیار چونک پڑا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یقیناً کوئی خاص بات تھی جس نے اینڈرسن کو پریشان کر دیا تھا۔ کیا ہوا پاپا؟ میرے بولنے سے پہلے ہی کراسٹی نے پوچھ لیا تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ نہیں، میں بھلا کیوں پریشان ہوں گا؟ انہوں نے کراسٹی کو مطمئن کرنے کی خاطر جواز گھڑا، پھر صوفے پر بیٹھ گئے۔ کراسٹی نے اپنی ماں کے کان میں خسر پسر کی اور جواباً مسز بیلا نے نہ جانے کیا جواب دیا کہ وہ چپ ہو گئی۔ پھر وہ دونوں ہی ڈرائنگ روم سے چلی گئیں تو میں چل کر مسٹر اینڈرسن کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسٹر اینڈرسن، کیا کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، اینڈرسن نے جواباً تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ یقیناً کوئی خاص بات ہے جو شاید آپ بتانا نہیں چاہتے، میں نے ہوا میں خالی تیر چھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاروے صاحب تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاروے صاحب لاپتہ ہو گئے ہیں۔ لاپتہ ہو گئے ہیں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں ان کے الفاظ دہرائے۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ کیسے؟ پولیس تفتیش کر رہی ہے، اینڈرسن نے بتایا۔ 1 گھنٹہ پہلے وہ لاپتہ ہوئے ہیں۔ ان کی کار مہیش روڈ پر ملی ہے اور ان کا سیل فون بھی کار میں موجود تھا۔ یکلخت مجھے تشویش نے آ گھیرا۔ میری سوچ کے مطابق وہ لاپتہ نہیں ہوئے بلکہ انہیں رتن کمار کے آدمیوں نے اغوا کیا ہے۔ میں نے اپنے خیالات سے اینڈرسن کو آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کیا ان کے ساتھ گارڈز نہیں تھے؟ انہوں نے سر ہلایا۔ تو پھر وہ کیسے لاپتہ ہوئے؟ پتہ نہیں، اس بار انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے گارڈز بھی غائب ہیں۔ اوہو، میری تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے، اینڈرسن نے کہا۔ پولیس میں رپورٹ کس نے کرائی ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاروے صاحب کے مینیجر نے رپورٹ کروائی ہے، اینڈرسن نے جواباً بتایا۔ پولیس نے جہاں مسٹر ہاروے کی کار موجود ہے وہاں پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ امید ہے جلد ہی مسٹر ہاروے کا سراغ مل جائے گا۔ اس خبر نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہاروے کو بھی اغوا کیا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی شہر کا بہت بڑا آدمی تھا۔ ان کے کلب کی شہرت انڈیا کے کونے کونے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ رتن کمار کی چال لگتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ہاروے کو اغوا کرنے کا مقصد ان سے تاوان لینا نہیں، بلکہ رتن کمار نے مجھے قابو کرنے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ شام سے رات اور رات سے صبح ہوئی۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا، لیکن مسٹر ہاروے کا سراغ نہ مل سکا۔ میں ہاروے کے مینیجر سے مسلسل رابطے میں رہا تھا۔ میں نے اس کا نمبر اینڈرسن سے لے لیا تھا۔ مینیجر کے مطابق پولیس مسٹر ہاروے کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ CCTV کیمروں کی مدد لی جا رہی تھی، لیکن پولیس کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ ہاروے کی گمشدگی نے میری آنکھوں سے نیند بھی چھین لی تھی۔ اینڈرسن بھی جاگتا رہا تھا، البتہ مسز بیلا اور کراسٹی سو گئے تھے۔ میں ہاروے کی بازیابی کے لیے دعا گو تھا۔ ساری رات گزرنے کے باوجود رتن کمار یا اس کے کسی آدمی کی طرف سے کوئی ٹیلی فون نہیں آیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیر اس کی طرف سے فون آئے گا اور وہ ہاروے کے بدلے میرا مطالبہ کرے گا۔
یہ میرا قیاس تھا اور ضروری نہیں ہے کہ جو قیاس کیا جائے وہ سچ بھی ہو۔ میں اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا ٹی وی چلا کر نیوز چینل دیکھنے میں مصروف تھا۔ ٹی وی پر ہاروے کی گمشدگی کے حوالے سے فی الحال کوئی خبر نہیں تھی، لیکن شام کے وقت ان کی گمشدگی کی خبر زبان زدِ عام ہو گئی۔ چینلز پر ان کی کار کی فوٹیج بھی دکھائی جا رہی تھی۔ کسی چینل کا اینکر ان کے اغوا کو پراسرار قرار دے رہا تھا۔ کوئی پرانی دشمنی کا شاخسانہ تو کوئی اور وجہ، مسائل تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ مجھے تو ہاروے نے یہ خبر بھی نہیں دی تھی کہ دیپک نے جو دھمکی دی تھی کیا اس نے اس پر عمل بھی کیا تھا، لیکن حالات یہی بتاتے تھے کہ سب کچھ نارمل تھا۔ اگر دیپک نے اپنے کہے پر عمل کیا ہوتا تو یہ خبر سوشل میڈیا اور دیگر چینلز پر وائرل ہو چکی ہوتی۔ ایسی خبروں کو وائرل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی طرح شب و روز گزرتے رہے، لیکن ہاروے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اینڈرسن ہاروے کے مینیجر کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ بھی ہاروے کو لے کر بہت فکر مند تھا۔ اس نے ہاروے کی گمشدگی کے حوالے سے اپنی بیوی اور بیٹی کو لا علم رکھا تھا۔ البتہ کراسٹی حسب معمول میرا سر کھاتی رہی تھی اور میں ہوں ہاں میں ہی جواب دینے پر اکتفا کرتا تھا۔ 2 روز مزید گزر گئے اور میرے دل میں یہ قیاس بھی ابھرا تھا کہ کہیں رتن کمار نے ہاروے کو قتل نہ کر دیا ہو، لیکن بعد ازاں میں یہ خیال رد کر دیتا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ رتن کمار نے ہاروے کو قتل کیا ہوگا۔ اس کی دشمنی مجھ سے تھی، ہاروے سے نہیں، لیکن ظاہر ہے ہاروے نے مجھے پناہ دی تھی۔ وہ میرے لیے سہولت کار بنا تھا۔ ان کے قتل کے یہ اسباب ہو بھی سکتے تھے۔ پولیس کے مطابق شک کی بنیاد پر انڈر ورلڈ کے چند افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن ان سے حوصلہ افزا نتائج نہیں نکلے تھے۔ گرفتار ہونے والے افراد کا یہی کہنا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں اور ہاروے کی گمشدگی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ شام کا وقت تھا جب مینیجر نے اینڈرسن کو کال کی اور اس نے اینڈرسن سے مجھ سے بات کروانے کو کہا۔ اینڈرسن نے مینیجر سے میرے سے بات کروائی۔ ہیلو مسٹر مورس، میں مینیجر موہن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز میری سماعت میں پڑی۔ یس موہن، کس لیے کال کی ہے؟ کیا مسٹر ہاروے کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ مسٹر ہاروے کا فون آیا تھا، وہ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں، موہن نے گویا انکشاف کرتے ہوئے کہا تو میں بے اختیار اچھل پڑا اور میرے اندر سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ اغوا نہیں ہوئے؟ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ایک افواہ پھیلائی گئی تھی، موہن نے صراحت سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں الجھا۔ مینیجر موہن نے جواباً کہا، ہاروے صاحب خود کہیں چلے گئے تھے اور تاثر یہی دیا تھا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ کیا انہوں نے بتایا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مسٹر مورس۔ کہاں ہیں وہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہ اپنے ایک ٹھکانے پر محفوظ ہیں، موہن نے جواباً کہا۔ رتن کمار کی بیٹی انوشکا ان کے قبضے میں ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو وہاں پہنچنے کا کہا ہے۔ میں آپ کو ان کا ایڈریس دے دیتا ہوں، آپ فوری طور پر وہاں پہنچ جائیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، ساتھ ہی دماغ میں ایک خیال ابھرا کہ ہاروے کے پاس میرا فون نمبر تھا تو پھر انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کال کرنے کے بجائے مینیجر کو کال کرنے کو کیوں کہا تھا؟ یہی بات میں نے مینیجر سے بھی پوچھی تو وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا۔ آپ کا خدشہ بالکل درست ہے مسٹر مورس، اور یہی بات میں نے ہاروے صاحب کے سامنے بھی رکھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ممکن ہے میرا فون ٹیپ ہو رہا ہو، اس لیے مورس کو ڈائریکٹ فون کرنے سے اسے پھنسانا نہیں چاہتا۔ رتن کمار کے آدمی اسے بھوکے کتوں کی طرح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ کال کرنے کی صورت میں مورس پھنس سکتا ہے۔ میں نے سمجھنے والے انداز میں ہنکاری بھری۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں وہیں چلا جاتا ہوں۔ دوسری طرف سے مینیجر موہن نے مجھے ہاروے کے ٹھکانے کا ایڈریس بتا دیا، جسے میں نے ذہن نشین کر لیا۔ تقدیر میں کیا لکھا تھا نہیں جانتا تھا، لیکن وہاں جانا ضروری ہو گیا تھا۔ ہاروے نے انوشکا کو اغوا کر لیا تھا، اب اس کے ذریعے رتن کمار کو سامنے لانا تھا۔ اس لیے میں نے سیل فون اینڈرسن کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے جانا ہے، کیا آپ میرے لیے ٹیکسی کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، اینڈرسن نے جواباً کہا۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے اسے ایڈریس بتا دیا تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلے گئے اور میں اس کی واپسی کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا ہوں، اب صرف آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنی امی، چھوٹی بہن مرینا، انکل حیدر الماس اور شانزے کے پاس چلا جاؤں گا۔ لیکن مجھے روزینہ کی موت کا بے حد دکھ تھا۔ جانے والی چلی گئی تھی، لیکن اپنی انمٹ یادیں چھوڑ گئی تھی۔ جب میں اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا دوں گا تب مجھے سکون مل جائے گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اینڈرسن آ گیا۔ اس نے بتایا کہ باہر ٹیکسی موجود ہے، علاوہ ازیں اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ بھی ادا کر دیا ہے، اس لیے مجھے ڈرائیور کو کرایہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اینڈرسن کا شکریہ ادا کیا اور ڈرائنگ روم سے ہوتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ صد شکر کہ وہ باتونی لڑکی کراسٹی اپنے روم میں تھی، ورنہ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کر کے میرا ناطقہ بند کر دیتی۔
گیٹ کے قریب ہی ٹیکسی موجود تھی۔ میں نے اینڈرسن کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور کہا اگر قسمت نے یاوری کی تو دوبارہ ضرور ملیں گے۔ ہاں ضرور، اینڈرسن بھی زیر لب مسکرایا۔ میں ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ ڈرائیور نوجوان تھا اور شام کا وقت تھا۔ ٹیکسی 20-25 منٹ تک مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 7 بجنے والے تھے اور ابھی اندھیرا کافی بڑھ گیا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا ابھی روی کالونی کتنی دور ہے؟ بس 10 منٹ، ڈرائیور نے ایک چوراہے سے بائیں سمت جانے والی سڑک کی طرف ٹیکسی موڑتے ہوئے کہا۔ انکل کیا آپ اس شہر میں نئے ہیں؟ ہاں میں نیا ہوں، یہ کہہ کر میں چپ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈرائیور نے مجھے مطلوبہ جگہ پر اتار دیا۔ میرے اترتے ہی اس نے ٹیکسی آگے بڑھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹریفک کے ازدحام میں گم ہو گیا۔ میں کچھ دیر فٹ پاتھ پر کھڑا رہا، پھر میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ مینیجر نے مجھے کوٹھی کا نمبر بھی بتا دیا تھا، اس لیے وہ نمبر میرے ذہن میں تھا اور ہر کوٹھی کے باہر لگی ہوئی نیم پلیٹ پر نام اور نمبر پڑھتا جا رہا تھا۔ کئی لوگ بھی دکھائی دیے جو فٹ پاتھوں پر پیدل چل رہے تھے۔ میرے قریب سے کاریں اور دیگر وہیکلز بھی گزر رہی تھیں، لیکن میں نے کسی پر بھی توجہ نہ دی اور لمحہ بہ لمحہ مطلوبہ کوٹھی کے قریب پہنچتا رہا۔ ابھی میں غالباً 3 یا 4 کوٹھیوں کے فاصلے پر تھا کہ دفعتاً مونگیا رنگ کی ایک کار چرچراتی ہوئی آواز کے ساتھ میرے قریب آ کر رکی اور میں بے اختیار چونک کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، اسی لمحے ڈرائیونگ کی طرف کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان جو کہ کلین شیو تھا باہر نکل کر مجھ سے بولا، مسٹر مورس جلدی سے کار میں سوار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ دھوکہ؟ میں بے اختیار چونکا۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے امریکی نام سے بھی واقف تھا۔ وقتی طور پر میں بوکھلا گیا، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ البتہ وہ جو کوئی بھی تھا میرا خیر خواہ تھا اور یقیناً میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا تھا اور وہ مجھے بچانے آیا تھا۔ میں متذبذب تھا کہ میں اس کی بات پر یقین کروں یا نہیں۔ دفعتاً اس نوجوان نے دوبارہ کہا، پلیز مسٹر مورس، سوچنے کا وقت نہیں، میری بات پر یقین کرو، میں تمہارا دشمن نہیں۔ جس جگہ تم جا رہے ہو وہاں ہاروے صاحب نہیں ہیں۔ رتن کمار نے تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے۔ آ جاؤ مسٹر مورس، اس سے پہلے کہ دیپک کے آدمی آ جائیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، مجھے ہاروے صاحب نے بھیجا ہے۔ میرے دماغ میں عجیب سے خیالات کی یورش ہونے لگی۔ کیا وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا مجھے اس پر اعتبار کرنا چاہیے تھا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بعد ازاں میرے دل نے کہا کہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے، اور جو سوچا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تبھی اس نوجوان نے دوبارہ کہا، تم کار میں بیٹھو، میں ہاروے صاحب سے تمہاری بات کرواتا ہوں، پھر تمہیں یقین آئے گا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں سوچا کہ مجھے اس کی بات پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی وہ اکیلا تھا اور اگر اس نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے بآسانی قابو کر لوں گا۔ چنانچہ میں نے فٹ پاتھ سے اتر کر کار کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ اس دوران وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے زن سے کار موڑی اور پھر اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ میں نے بغور اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کی رنگت سفید تھی اور سر کے بال گھنگریالے تھے۔ اب بتاؤ تم کون ہو اور مجھے کیسے پہچانا؟ جب کار مین سڑک پر پہنچ گئی تو میں نے اس سے دریافت کیا، حالانکہ میں ابھی تک ادھیڑ عمر شخص کے روپ میں تھا۔ میرا نام سوم ہے اور میں ہاروے صاحب کا بھتیجا ہوں۔ اس نے جواباً زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، مجھے انکل ہاروے نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، یعنی تمہارا نام اور حلیہ۔ جب مینیجر موہن نے تم سے بات کی تھی تو میں اس کے قریب ہی موجود تھا۔ مینیجر موہن کو دیپک نے خرید لیا تھا۔ چونکہ وہ تمہارے بارے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم کہاں رہائش پذیر ہو، اس لیے اس نے تمہیں انکل ہاروے کی گمشدگی اور پھر روی کالونی کی ایک کوٹھی میں موجودگی کا بتایا، اور یہ بھی کہ تم وہاں پہنچ جاؤ۔ جس کوٹھی میں تم جا رہے تھے وہاں دیپک اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ انکل ہاروے کہاں ہیں، اس لیے میں نے فوراً ان سے بات کی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے مجھے فوری طور پر تمہارے پیچھے بھیج دیا۔ انہوں نے تمہارے حلیے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اس لیے میں نے جب تمہیں دیکھا تو فوراً ہی پہچان گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مینیجر موہن غدار ہے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے مینیجر موہن پر بے حد تاؤ آ رہا تھا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو شاید میں اس کا منہ توڑنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا۔ ہاں، سوم نے اس بات میں گردن ہلائی، انکل اسے سخت سزا دیں گے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے استفہامیہ لہجے میں دریافت کیا۔ انکل کے پاس، اس نے کہا تو میں خاموش ہو گیا، لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر بے چینی ہونے لگی تھی۔ شاید یہ میری چھٹی حس کا کمال تھا کہ مجھے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، کیا تم ہاروے صاحب سے میری بات کروا سکتے ہو؟ سوم کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ شاید تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا۔ یقین تو مجھے اپنے سائے پر بھی نہیں ہے،
میں نے کہا اگر تم ان سے میری بات کروا دو تو اچھا ٹھیک ہے، میں انکل ہاروے سے تمہاری بات کرواتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ اس نے حامی بھری اور ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا سیل فون اٹھایا اور اسے آن کر کے نمبر ملانے لگا، ساتھ ساتھ وہ احتیاط سے ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کے بعد رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا انکل آپ کا مہمان میرے ساتھ ہے، جی آپ اس سے بات کر لیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے سیل فون میری طرف بڑھایا۔ میں نے سیل فون لے کر کان سے لگایا اور محتاط لہجے میں بولا ہیلو۔ دوسری طرف ہاروے صاحب ہی تھے۔ ہیلو مورس، تم میرے بھتیجے سوم کے ساتھ میرے ٹھکانے پر آ جاؤ، باقی باتیں وہیں بیٹھ کر کریں گے۔ ٹھیک ہے مسٹر ہاروے، میں نے تابے داری سے کہا، میں آ رہا ہوں۔